ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ آج کا سبق حلقہ کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ بہت علوم چیز نہایت اہم ہے اور اس کو غور سے سنا کریں، میں بھی آپ بھی ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ آج کا عنوان ہے حضرت ابو العباس المہدی رحم اللہ تبع تابعین میں سے توحید الہی کے خزانے۔ ابو العباس المہدی وقت کے بڑے امام، علوم ظاہر اور حقائق کے معرفت کے بہت بڑا ظریف تباہ زاہد اور زمانے کے شدائد کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والے تھے، اور آپ مرو کے ایک بہت بڑے متمول اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، حتیٰ کہ شہر میں کوئی شخص بھی مرتبے میں آپ کے خاندان پر فوقیت نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے والد سے بہت میراث پائی، دونوں بالوں کی برکت سے اللہ نے ولایت کی توفیق عطا فرمائی اور شیخ ابوبکر واسطی کی صحبت میں داخل ہوئے۔ اس درجے پر پہنچے کہ صوفیاء کے ایک گروہ کے امام ہوئے، اور رخصت ہوئے تو وصیت فرمائی ان منہ مبارک کو میرے منہ میں رکھ دیں، اور آپ کی قبر مرو میں ہے۔ یہ اہل اللہ کا مزاج تھا، اللہ والوں کی یہ طبیعت تھی کہ شدائد حالات، شدید مخالفتیں، ناگواریاں، مشکلات، زمانے کے شدائد کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، صحبت اٹھائی، کیونکہ صحبت میں کسی فقیر درویش کی صحبت میں، کسی مجمع میں آ کے اس میں رہنے میں بہت سے شدائد آتے، جو ان شدائد کو خندہ پیشانی سے قبول کرے اور منزل نہ چھوڑے، راہیں نہ چھوڑے، راستہ نہ چھوڑے۔ آج 1000 سال سے زیادہ ان کے وصال کو ہو گیا، ہم ان کے تذکرے، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں بڑے بادشاہ بھی ہوں گے، وہ فیصلے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے دیکھا اس کا سر اڑا دو، آنکھوں سے دیکھا اس کو چھوڑ دو۔ کتابوں کے ورق ان کے تذکرے سے محروم ہے، کتابوں کے ورق نے آج تک ان کے تذکرے نہیں کیے، جنہوں نے کسی فقیر کی صحبت اختیار کی۔ آپ دور پرے سے مرد و خواتین تشریف لائے کسی فقیر کی صحبت سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے صحابی بنتے ہیں۔ اب کوئی صحبت سے صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن صفات صحابیہ پا سکتا ہے، وہ صفات پا سکتا ہے، وہ برکات پا سکتا ہے، اور لوگ پا رہے ہیں۔ صحبت کے ساتھ ہمیشہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کو اللہ نے صبر کے ساتھ جوڑا ہے۔ کبھی باہر سے، کبھی جذبوں سے، کبھی لوگوں سے، کبھی کانوں سے کوئی چیز سنائی دے گی، کبھی اعتراض، کبھی پھول، کبھی دھول۔ انہوں نے شیخ کی صحبت اختیار کی اور پھر حالات کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ کہنے لگے حج کا قافلہ، رائے پور گئے مرشد کی بارگاہ میں، حضرت ایسے ایسے حج کے قافلے چل رہے، تو حضرت نے فرمایا ہم تو چاہیں اب ہمارے پاس ہی رہے حج تک۔ اب ان کی چاہت بھی تھی میں حج کے قافلے میں جاؤں، ہر قافلہ کہتا تھا ہمارے ساتھ چلے، ان کی چاہت بھی تھی میں قافلے کے ساتھ چلوں، لیکن شیخ کی بات پہ خاموش ہو گئے۔ شیخ بات ہوئی ہو گئی، یقین کے سفر سے ہی زندگیوں کے سفر طے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مرشد نے فرما دیا ہو گیا، بظاہر تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر تو خود یہ حج بھی جا رہا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ شیخ کی بارگاہ میں تھے، حتیٰ کہ قافلے حج کر کے واپس آ گئے، مہینوں کے بعد واپس آ گئے، عروج اور کمال تھا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں کو جمع کریں، میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں، انہوں نے کوئی تحفہ چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کی بڑی ہستیوں میں ان کا نام بھی آیا، بادشاہ کے مہمان ہوئے۔ یہ مرشد کی صحبت کی برکات دیکھیں، اور صحبت میں آنے والی ناگواریوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ یہ ذرا نقطہ بہت آخری دن میں بادشاہ نے کہا کہ میں
یہ پوری دنیا کے جتنے خاص الخاص آئے ہیں ان سب کو میں کعبہ کی چابی دوں گا. اور پورے مجمع میں آواز آئی کہ اس کے حقدار علی میاں. رو رہے ہیں. یہ تو خوشی کا وقت تھا. دنیا ورتا حیرت میں تھی, دنیا حیران ہے, اور یہ رو رہے ہیں. تو پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ پھر وہ سارا قصہ سنایا. ایسے حج کے قافلے جا رہے تھے, ایسے میں نے شیخ سے پوچھا, شیخ نے اپنے پاس رہا اور ان کے پاس رہا. ایک ظاہر کا نظام ہے جو میری آپ کی سمجھ میں ہے, ایک وہ نظام ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے. ہمیں یہ یقین تو ہے کہ آنے والے وقت میں بارش اتنی ہوگی. محکمہ موسمیات نے بتایا سردی تھوڑی, گرمی زیادہ یا سردی زیادہ, گرمی, یہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. لیکن جو کشف کی نظریں ہیں جو کبھی خطا نہیں جاتی. شیخ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صحبت میں دے دیا اور اس میں جو تکلیف آئی اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا. قبول کیا. خوش قسمت وہ ہیں جو خندہ پیشانی سے قبول کریں, اور اس سے اگلے خوش قسمت وہ ہیں جو مرشد کے چوکیدار اور پاسبان ہوں, ان کے لیے لگا دیں گے. ہمیشہ امتحان آزمائش آتی ہے. اور پھر اگلی بات عجیب ہے, بادشاہ تھے, اپنی ساری دولت دے کر حضور کے بال مبارک, منہ مبارک لے لیے. کسی کے پاس تھے, اس نے کہا دولت ساری, کہا دے دو. اتنی بڑی ولایت کے تاجدار, لیکن اپنی بخشش کے لیے وسیلے کا نظام کہ کملی والے کے, یہی آخرت کا سامان ہے, یہی آخرت کا سامان ہے. کہنے لگے کہ ایک رمضان میں میں اپنے بھائی کو لایا, بہت زیادہ نشہ کرتا تھا, زندگی کی راہوں سے بہت زیادہ ہٹا ہوا تھا, اور یہاں آ کے بھی اس نے اپنے ارد گرد وہی لوگ جمع کر لیے اور کہا کہ اس کو وہ پہنا دی, فوت ہو گیا. کہا بعد از وصال پوچھا کیا بنا, کہا اسی کے ذریعے سے میری بخشش ہو گئی, وہی میری بخشش کا سامان بن گیا. آپ کتنی خوش قسمت ہیں, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر, محض اللہ کے لیے, کہ آپ کہتے ہیں ہمارا مطلوب اللہ ہے, سفر اللہ کے لیے, قیام اللہ کے لیے, یہاں کی ہر قربانی, جبکہ تسبیح خانے میں تو کوئی قربانی ہے ہی نہیں. ہے کوئی؟ مجھے تو کئی لوگ کہتے ہیں جو کھانے عزت گھروں میں نہیں ملتی وہ یہاں ملتی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں, ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ کھلاتا ہے میں کون سا کھلا رہا ہوں, اللہ پلاتا ہے میں کون سا پلا رہا ہوں. آج مسجد نہیں ہے, اگر اسی بندے کو کہا جائے کہ 5-10 سال کے لیے فلاں ملک گیا, پیچھے اماں بھی گئی ابا بھی گیا, جنازے میں شامل نہیں ہو سکا, اس کو کوئی تانا نہیں دے گا کہ تو یہی روزی روزگار گھر نہیں کر سکتا, ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے یہاں نہیں آ سکتا. جس چیز کا رواج ختم ہو جائے, جس چیز کی آواز ختم ہو جائے, جس چیز کا عمومی نظام ختم ہو جائے, وہ چیز تھیں. بادشاہ تھے پر اپنے آپ کو کسی فقیر کی صحبت پہ حوالے کیا, اور اس صحبت میں جو ناگواریاں آئیں, یہ لفظ ذرا غور طلب ہے, اس صحبت میں جو ناگواریاں آئیں ان کو اللہ کے لیے برداشت کیا, اور پھر رب نے کیا ترقیاں دی, رب نے کیا عزتیں دیں. دنیا ساری کا مال کٹھا کر لیں, میرے آقا کے بال چلے گئے منہ میں. وصلہ والو, اللہ نے آپ کو چنا ہے, اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. مستورات جتنی ہیں, مرد جتنے ہیں, سخی بنے, ہر بندہ 11 بندے بلائے, ہر بندہ 11 بندے بلائے. کوئی مجمع جمع نہیں کرنا, کوئی چندہ جلوس یا نہیں دکھانا, صرف یہ ہے آئے گا تو قسمت کے دنیا, جذبوں کی دنیا پا کے جائے گا, آئے گا تو اللہ کے خزانوں سے پا کے جائے گا. کیوں؟ رمضان اللہ کے خزانوں کی لوٹ کے دن ہے, اور اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے, جو آئے گا وہی پا کے جائے گا. ایک ایک بندے کا آپ فکر کریں, مستورات بھی مرد بھی, آپ فکر کریں کہ کوئی بندہ تسبیح خانے سے دور نہ رہے اور تسبیح خانے کی سعادتوں سے دور نہ رہے. یہاں کا پل پل رہنا نوری ہے, کہ نظریں عطا میں ہیں,
اس کی نظریں عنایت میں ہیں، اس کی نظریں عنایت میں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، گئے تو بڑا استقبال، بڑا استقبال۔ ایک صاحب تھے پنکچر لگاتے تھے سائیکلوں کو، تو انہوں نے ان کو جوتا اٹھانے کے لیے رکھ لیا، خود بڑے رئیس تھے، جوتا اٹھانے کے لیے رکھ لیا۔ بس سب سے اچھی جگہ ان کو بٹھایا جا سے تسبیح خانے کی نسبتوں نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کچھ پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کچھ پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اب میں بہت بہت اونچا چلا گیا ہوں، اب میرا وقار، میرا مقام، میری عزت عظمت بہت اونچی ہے، آپ بہت عظیم ہیں، آپ صحبت کی نیت کر کے آئے ہیں، آپ جذبوں کو لے کر آئے ہیں۔ نسلوں کا بخت اپنا بخت، نسلوں کا نصیب اپنا نصیب، نسلوں کا مقدر اپنا مقدر، یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے کروا کے جاتے ہیں۔ آئے ہیں نا در پہ، انشاءاللہ در پہ بیٹھے ہیں، در پہ بیٹھے ہیں۔ ایک بہت بڑا افسر تھا، اس سے کام کرواتے تھے لوگ، وہ نوٹوں کی بوریاں لیتا تھا واقعاتاً۔ ایک غریب آدمی تھوڑا سا گھی لے کے، ایک مرغی لے کے، کہ در کا کتے کا بچہ ہوں۔ اوہ بابا کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے کانگ سا بیٹھا، کوں کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ بس یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، قبول فرمائیں، اپنے در سے محروم نہ فرمائیں، یہ چھوٹا سا کام ہے، کر دیں۔ اب جی پہ ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بارے منتیں درباں کیے ہوئے۔ آپ وہی ہیں آ کے در پہ پڑ گئے ہیں، آپ وہی ہیں آ کے در پہ پڑ گئے ہیں۔ فَبِاللَّهِ نَصِيرًا، آپ فیصلے کروا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور شہنشاہ کے خزانوں میں دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا گورا ہے کالا ہے، اچھا ہے برا ہے، چنگا ہے مندا ہے، میرے در پہ آیا ہے، عطا کر دو، بخش دو، جھولیاں بھر دو، نعمتیں۔ بس سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو جیسے آپ کے اندر ہے، یہاں رہنے کا ادب ہو جیسے آپ کے اندر ہے، یہاں رہنے۔ آج کے سبق میں ساری تعبیر آپ کی ہے۔ آج کا سبق 1000 سال پہلے آپ کو ہی بیان کر رہا کہ فقیر آئیں گے تسبیح خانے، اور تسبیح خانے آ کے عرشوں سے فیصلے کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، عرشوں سے فیصلے کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی رحمت عطا اور شفقت سے خالی نہیں جائیں گے۔ یا خالی جائیں گے، یا تو میرے در پہ جا کے خزانے اس جیسے اربوں خربوں آ جائیں، اور ایک چٹکی اس کو وہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ، ہمیشہ کرم ہو، ہمیشہ فضل ہو، اور یہ یار کی صحبتیں سدا آباد رہیں۔ ہاں، سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں۔ بندش توڑا میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، یا یہ بندش ہے کہ میرا گھر، میرا بار، میری زندگی، میرے رشتے، کوئی بھی کسی قسم کی بندش ہے، اور بندشوں کی زنجیریں ہیں۔ دنیا ساری کہتی ہے نہیں ہو سکتا، ہاں دنیا کہہ دے، پر اللہ کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ طاقتور عمل ہے، ڈوب کے انگلیاں انگلوں میں ڈالوں گے، اور تصور یہ ہوگا اے اللہ ایسے ہی زندگی بتا، تیرے نام کی پکار سے تو انشاءاللہ کر دے گا۔ اللہ میرے لیے تو ناممکن ہے، پر تیرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ یہ وہ طاقتور الفاظ ہیں جو آپ بیان کریں گے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین سین کاف۔ آمین۔ مراقبہ، اس میں ذات کا ذکر، اور اس کے بعد مراقبہ۔ جتنی مراقبے پہ محنت توجہ کریں گے، ابھی چند لمحوں کا مراقبہ، پھر اس کے بعد اپنی انفرادی اوقات میں مراقبے پہ محنت کریں گے، مراقبے کو وقت دیں گے، مراقبہ اور دعا ہوگی، اور کوشش کریں جو میں نے آپ کو عمل دیے ہیں ان میں ڈوب جائیں، ٹوٹ جائیں، جو عمل دیے ہیں ہر عمل میں اپنی اللہ کو قربانی دکھائیں۔ اللہ پھر قربانی دیکھ کے اللہ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ آمین. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك العالمين. آمين 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 برحمتك يا